KFC کا نام فاسٹ فوڈ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سفید سوٹ پہنے ہوئے ایک بڑے میاں یعنی کرنل صاحب کو تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ KFC کی خاص بات ان کے بنائے گئے خاص فارمولے کے تحت بنائی گئی چکن ہے، جسے بقول ان کے آپ کھا کر انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کرنل صاحب کی دلچسپ کہانی کہ کیسے کرنیلی سے بات چکن تک پہنچی، اور یہ کہ کرنل صاحب کیسے بنے اور انہوں نے کس کس جنگ میں بہادری کے تمغے لیے۔ ہارلینڈ سینڈرز، جنہیں بعد میں کرنل سینڈرز کے نام سے جانا گیا، 9 ستمبر 1890 کو امریکہ کی ریاست انڈیانا میں ایک فارم پر پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور محض 5 سال کی عمر میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر چلانے کے لیے ان کی والدہ کو کئی طرح کی چھوٹی موٹی نوکریاں کرنی پڑی، جیسے سلائی کرنا یا فیکٹری میں کام کرنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چھوٹی عمر سے ہی سینڈرز کو اپنے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑی، جس کی وجہ سے وہ صرف 7 سال کی عمر میں ہی کھانا پکانے لگے۔ وہ اکثر رات دیر تک جاگ کر اپنے ہنر کو بہتر بناتے اور یوں وہ ایک اچھا باورچی بن گئے۔ 10 سال کی عمر میں سینڈرز نے ایک فارم پر نوکری کر لی، لیکن انہیں نوکری سے جلد ہی نکال دیا گیا کیونکہ وہ اپنے کام کے بجائے جانوروں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے۔ ان کی والدہ ان کے نوکری سے نکالے جانے پر بہت ناراض ہوئی۔ انہوں نے کہا، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں اکیلے تم تینوں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں اور تم اتنا بھی کام نہیں کر سکتے کہ کوئی تمہیں نوکری دے دے۔ لگتا ہے میں تم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ سینڈرز کو بہت شرمندگی ہوئی اور اسی لمحے انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ تاہم اس کے کچھ ہی عرصے بعد سینڈرز کی زندگی کے حالات اور بھی خراب ہو گئے جب ان کی والدہ نے ایک ظالم آدمی سے شادی کر لی۔ وہ شخص اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ چنانچہ صرف 12 سال کی عمر میں سینڈرز گھر چھوڑ کر دنیا میں ایک نئی زندگی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ایک اور فارم پر نوکری حاصل کر لی۔ صبح سویرے اٹھ کر جانوروں کو چارہ ڈالتے، دن میں اسکول جاتے اور شام کو کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کرتے۔ بدقسمتی سے یہ سب کچھ ان کے لیے بہت زیادہ تھا، اور چونکہ سینڈرز کو اسکول، خاص طور پہ الجبرا سے شدید نفرت تھی، انہوں نے محض 13 سال کی عمر میں 7ویں جماعت میں صرف چند ہفتے پڑھنے کے بعد اسکول چھوڑ دیا۔ اپنی جوانی کے ابتدائی سالوں میں سینڈرز نے بہت سی نوکریاں کرنے کی کوشش کی۔ ان میں اسٹریٹ کار کنڈکٹر، انشورنس سیلز مین، ٹائر سیلز مین، اسٹیم بوٹ چلانے والا، ڈے کیئر چلانے والا، سیکرٹری اور گاڑیوں کو پینٹ کرنے والے کا کام شامل تھا۔ انہوں نے امریکی فوج میں بھی کچھ عرصہ بطور سپاہی گزارا۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے کیوبا میں فوجی ڈیوٹی بھی کی، اگرچہ انہیں کرنل کا خطاب اس وجہ سے نہیں ملا کہ انہوں نے فوج میں 6 مہینے گزارے۔ 6 ماہ کی فوجی ڈیوٹی کے بعد انہیں فوج سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ 18 سال کی عمر میں سینڈرز کی شادی ہو گئی۔ ان کے 3 بچے ہوئے۔ ظاہر ہے اپنے خاندان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے قانون کے شعبے میں ایک نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قانون کا ایک کورس پاس کیا، لیکن ان کا قانونی کیریئر اس وقت ختم ہو گیا جب وہ اپنے ہی کلائنٹ کے ساتھ عدالت میں لڑ پڑے۔ اس وجہ سے ان کی ساکھ بری طرح سے متاثر ہوئی اور انہوں نے قانون کا پیشہ چھوڑ دیا۔ سینڈرز نے بعد میں ریلوے میں نوکری کر لی، لیکن جب وہاں سے بھی انہیں نوکری سے نکال دیا گیا تو ان کی وائف جوزفین نے انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے گھر کا سارا سامان اور فرنیچر لوگوں میں بانٹ دیا اور بچوں کو لے کر اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی۔ سینڈرز اس بات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی نوکری کھو دی تھی بلکہ اب انہوں نے اپنی فیملی بھی کھو دی۔ وہ اپنی سسرال گئے اور جا کے درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب ان کے بچے باہر کھیلنے آئیں گے تو وہ انہیں اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن ان کی خوش قسمتی کہ جب آخری لمحے میں انہوں نے اپنے سسر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے سسر ایک اچھے آدمی تھے، انہوں نے انہیں سمجھایا۔ چنانچہ سینڈرز نے ان کے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگی اور آخرکار پھر دونوں ساتھ رہنے لگے۔ تاہم سینڈرز کو زندگی میں کامیابی نہیں مل رہی تھی کیونکہ یہ رشتہ بھی ایک المیہ میں ختم ہوا۔ ان کے ایک بیٹے کی محض 20 سال کی عمر میں موت ہو گئی۔ ان کی شادی اس کے فوراً بعد ٹوٹ گئی کیونکہ دونوں ہی اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ سینڈرز نے
بالآخر اپنی بیوی سے طلاق لے لی۔ ہارلینڈ سینڈرز کی زندگی کا یہ حصہ ناکامیوں اور غموں سے بھرا ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈ واقعے نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 40 سال کی عمر میں سینڈرز کو کینٹکی میں شیل کے گیس اسٹیشن پر ایک نوکری مل گئی، اور اضافی آمدنی کے لیے سینڈرز نے اپنے گاہکوں کے لیے ایک کمرے سے کھانا بنا کر بیچنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا پکانے میں تو پہلے ہی ماہر تھے۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی میز رکھی جہاں 6 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور وہاں ہیم سٹیکس، لوبیا اور بسکٹ بیچنا شروع کر دیے۔ شروع میں فرائیڈ چکن ان کے مینیو میں شامل نہیں تھا، کیونکہ اسے تیار کرنے میں 30 سے 35 منٹ لگتے تھے، اس لیے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈیپ فرائنگ سے چکن جلدی پک سکتی ہے، لیکن اس چکن میں وہ مزہ نہیں آتا جو وہ لانا چاہتے تھے۔ لیکن پھر سینڈرز کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ اس وقت پریشر کوکرز لوگوں میں مقبول ہو رہے تھے، اگرچہ انہیں عام طور پر سبزیاں پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن سینڈرز نے اس میں چکن پکانے کی کوشش کی۔ صحیح وقت، فرائی کرنے کے تیل کی چکناہٹ اور پریشر کوکر کے پریشر کا فیصلہ کرنے میں انہیں کافی محنت کرنی پڑی، اور وقت بھی کافی لگا۔ انہیں بہت تجربات کرنے پڑے، لیکن آخرکار سینڈرز نے صرف 8 یا 9 منٹ میں چکن تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس طریقے سے چکن کا ذائقہ بھی برقرار رہتا تھا۔ سینڈرز نے مسالوں کا ایک نیا مرکب استعمال کرنا شروع کیا۔ اسے وہ 11 جڑی بوٹیوں کا مرکب کہتے تھے، جس سے چکن کا ذائقہ اور بھی لذیذ ہو گیا۔ انہوں نے بعد میں اس مرکب کو 11 جڑی بوٹیوں اور مسالوں کا خفیہ مرکب کہنا شروع کر دیا۔ بہت جلد چکن سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ڈش بن گئی، اور وہاں سے گزرنے والے مسافروں میں بہت مقبول ہو گئی۔ سیلز کو بڑھانے کے لیے سینڈرز نے پینٹ سے اپنے پیٹرول پمپ کے کھانے کے اشتہار علاقے میں موجود گوداموں کے دروازوں پر لگانے شروع کر دیے، جو مارکیٹنگ کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوئے۔ تاہم ایک کمپیٹیٹر میٹ سٹیورٹ سینڈرز کی اس مارکیٹنگ سے بہت ناراض تھا۔ اس نے سینڈرز کے لگائے ہوئے اشتہاروں پر پینٹ کر کے اشتہار مٹانے شروع کر دیے۔ سینڈرز نے اسے سمجھایا کہ اگر میٹ سٹیورٹ نے ایسا کرنا نہ چھوڑا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، لیکن سٹیورٹ پھر بھی اشتہاروں پر پینٹ کرتا رہا۔ چنانچہ ایک دن سینڈرز پیٹرول پمپ کے 2 مینیجر کے ساتھ میٹ سٹیورٹ سے بات کرنے چلے گئے، لیکن جب سٹیورٹ نے انہیں آتے دیکھا تو اس نے فوراً اپنی بندوق نکالی اور فائر کر دیا۔ گولی سینڈرز کو چھوتی ہوئی گزری اور اس کے ساتھ آئے ہوئے ایک مینیجر کو لگی، جو فوراً ہی مر گیا۔ سینڈرز نے اپنی بندوق نکالی اور جوابی فائر کیا، جس سے سٹیورٹ کے کندھے میں گولی لگی۔ فوراً ہی پولیس آ گئی۔ پولیس نے فائرنگ کے واقعے کے بعد تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ سٹیورٹ کو قتل کے جرم میں 18 سال کی قید ہوئی، جبکہ سینڈرز کو سیلف ڈیفنس میں فائر کرنے کی وجہ سے کوئی سزا نہیں ہوئی۔ یہ سینڈرز کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن ٹل گیا۔ اب وہ مقامی علاقے میں چھا گئے۔ ہارلینڈ سینڈرز کے پیٹرول پمپ کے کھانے، خاص طور پر فرائیڈ چکن کی فروخت تیزی سے بڑھنے لگی، اتنی کہ وہ مانگ کو پورا نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ 1935 میں سینڈرز نے اتنی شہرت حاصل کر لی کہ امریکہ کی ریاست کینٹکی کے گورنر روبی لیفون نے انہیں ریاست میں کھانوں میں ان کی خدمات کے اعتراف میں کرنل کا اعزازی خطاب دے دیا۔ کرنل کا خطاب محض ایک اعزاز تھا، فوجی عہدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن سینڈرز نے اسے پورے طور پر اپنا لیا۔ اس دن کے بعد سینڈرز کرنل سینڈرز کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بہت سے لوگ انہیں ان کے اصل نام ہارلینڈ کے بجائے صرف کرنل کہہ کر بلانے لگے۔ کرنل سینڈرز کے کھانے کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ انہیں اسی سال پیٹرول پمپ چھوڑ کر ایک ریسٹورنٹ کھولنا پڑا۔ انہیں اپنی زندگی کے 40ویں سال میں یہ کامیابی ملی۔ لگتا تھا کہ آخرکار انہیں کامیابی مل گئی، لیکن جلد ہی سینڈرز کی بدقسمتی لوٹ آئی۔ 1939 میں ان کا ریسٹورنٹ آگ لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ جب دوبارہ اسے بنایا گیا تو دوسری ورلڈ وار چھڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں سیاحوں اور مسافروں کا آنا جانا بند ہو گیا، جو ان کے مین کسٹمر تھے۔ آخرکار انہیں وہ جگہ بیچنی پڑی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سینڈرز نے ایک نیا کاروبار شروع کیا، جو 1955 تک کامیابی سے چلتا رہا۔ لیکن پھر ایک بری خبر ان کی منتظر تھی۔ ان کی لوکیشن کے پاس سے انٹر اسٹیٹ ہائی وے کی تعمیر کسی دوسری جگہ منتقل کر دی گئی۔
نئی ہائی وے سینڈرز کے ریسٹورنٹ کے پاس سے نہیں گزرتی تھی، جس سے ان کا کسٹمر ٹریفک بہت کم ہو گیا۔ ان کی فروخت میں بہت زیادہ کمی آ گئی اور آخرکار انہیں اپنا کاروبار نقصان اٹھا کر نیلام کرنا پڑا۔ اس طرح 65 سال کی عمر میں ان کے پاس نہ تو کوئی کاروبار تھا اور نہ ہی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ سوائے ان کی سیونگز کے۔ اب انہیں صرف $105 ماہانہ کی سوشل سیکیورٹی چیک پر زندگی گزارنی تھی، اور اس طرح ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہونے کے باوجود کرنل سینڈرز در حقیقت ابھی زندگی شروع ہی کر رہے تھے، اور شاید خود انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ خود ریسٹورنٹ چلانے کے بجائے فرینچائزنگ کریں۔ وہ دوسرے ریسٹورنٹس کو اپنا چکن بیچنے دیں گے اور ہر بیچے جانے والے چکن پر 4 سینٹس فرینچائز فی وصول کریں گے۔ چنانچہ سینڈرز اپنی 1946 کی فورڈ گاڑی میں پریشر کوکر اور اپنا مشہور مسالہ مرکب رکھ کر سڑک پر نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ پورے امریکہ کا سفر کریں گے اور ایسے ریسٹورنٹس ڈھونڈیں گے جو ان کے فرینچائزی بن سکیں، لیکن یہ کام آسان نہ تھا۔ انہیں اپنی گاڑی میں رہنا پڑتا تھا اور مسلسل سفر کرنا تھکا دینے والا کام تھا۔ جب انہیں کوئی مناسب ریسٹورنٹ نظر آتا تو وہ اس کے مالک کو قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ اس کے ملازمین کے لیے اپنا چکن پکا کر دکھائیں گے۔ اگر ملازمین کو چکن پسند آ جاتا تو سینڈرز وہاں کچھ دنوں کے لیے مزید رک جاتے اور ریسٹورنٹ کے گاہکوں کے لیے چکن پکاتے۔ امید کرتے تھے کہ گاہکوں کو ان کا چکن اتنا پسند آئے گا کہ ریسٹورنٹ کا مالک ان کا فرینچائزی بننا چاہے گا۔ کافی عرصے تک سینڈرز کو ناکامی ہوتی رہی، لیکن سینڈرز مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ ان کی پہلی کامیاب فرینچائز 1952 میں یوٹا کے ساؤتھ سالٹ لیک میں پیٹ ہارمن کے ریسٹورنٹ میں بنی۔ پیٹ ہارمن نے سینڈرز کا چکن بیچنا منظور کر لیا۔ اس کے پاس پہلے ہی ریسٹورنٹس کی ایک بڑی چین تھی۔ اس نے بعد میں بتایا کہ کرنل کے کینٹکی فرائیڈ چکن کی ریسیپی بیچنے کے پہلے سال ہی ان کی فروخت 3 گنا ہو گئی۔ در حقیقت پیٹ ہارمن پہلا فرینچائزی ہی تھا جس نے فنگر لکنگ گڈ کا جملہ ایجاد کیا، جو بعد میں پوری KFC کا سلوگن بن گیا۔ کچھ ہی سالوں میں سب کچھ بدل گیا اور اب سینڈرز کو نئے پارٹنرز ڈھونڈنے کے لیے لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لوگ خود ان کے پاس آنے لگے کیونکہ ان کے چکن کی شہرت پورے ملک میں تیزی سے پھیل گئی۔ ظاہر ہے سینڈرز نے فرینچائزیز کو ریسیپی کا نسخہ نہیں بتایا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ لوگ اسے چرا لیں گے، اس لیے وہ پہلے سے تیار شدہ مسالے کا مرکب بنا کر بیچتے تھے۔ اس کے علاوہ سینڈرز کو مارکیٹنگ کا ہنر بھی آتا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ سیکرٹ ریسیپی کا خیال لوگوں میں تجسس پیدا کرتا ہے۔ 1963 کے آخر تک انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں 600 سے زیادہ آؤٹ لیٹس فرینچائز کر دیے تھے۔ اگلے 2 سالوں میں یہ تعداد 900 ہو گئی، جس میں برطانیہ اور جاپان میں بھی ریسٹورنٹس شامل تھے۔ ان کا چکن بہت مقبول ہوا اور فرینچائزی ماڈل بہت کامیاب رہا۔ سینڈرز نے آخرکار کامیابی حاصل کر لی تھی اور اب وہ طویل عرصے بعد مالی طور پر مطمئن ہو گئے تھے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ KFC ترقی کر رہی تھی۔ پھر ایک دن 29 سالہ جان براؤن نامی ایک نوجوان کی قیادت میں کچھ کاروباری افراد اور انویسٹرز سینڈرز کے پاس ایک آفر لے کر آئے۔ وہ ان کا کاروبار خریدنا چاہتے تھے۔ جان کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ KFC کے پاس کوئی سیلز ٹیم تک نہیں تھی اور وہ صرف ریسٹورنٹ مالکان کے خود ان کے پاس آنے پر انحصار کر رہی تھی۔ جان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ کمپنی ہماری ہوتی تو ہم زیادہ ایگریسو مارکیٹنگ کے ذریعے اسے تیزی سے گرو کر سکتے تھے۔ انہوں نے KFC خریدنے کی آفر کر دی۔ شروع میں سینڈرز نے صاف انکار کر دیا۔ یہ کاروبار ان کے لیے اپنے بچے کی طرح تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ لوگ اسے برباد کر دیں گے، لیکن جان نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے KFC خریدنے کی پیشکش بڑھا کر $20 لاکھ کر دی۔ وہ ساتھ میں انڈرٹیکنگ دینے کو بھی تیار تھے کہ وہ کرنل کی ریسیپی میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور معیار کو ہمیشہ ویسا ہی بلند رکھیں گے جیسا کرنل نے مینٹین کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سینڈرز کمپنی میں ایک ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے رہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سینڈرز کا چہرہ کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ 1964 میں سینڈرز نے اپنا کاروبار بیچنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس وقت وہ 73 سال کے تھے اور انہوں نے سوچا کہ اس سے انہیں اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مزے لینے اور آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ فروخت مکمل ہونے کے بعد سینڈرز باضابطہ طور پر ایک ملینئر بن گئے۔
البتہ انہوں نے KFC سے دوری اختیار نہیں کی۔ سینڈرز کو ایڈ کیمپینز اور پبلسٹی کیمپینز کا حصہ بننا بہت اچھا لگتا تھا اور وہ مختلف پروموشنز کے لیے پوری دنیا کا سفر کرتے رہے۔ وہ ٹی وی اشتہارات میں بھی نظر آتے رہے۔ انہوں نے اس کردار کو پوری طرح اپنا لیا تھا۔ وہ ہر روز اپنا مشہور زمانہ سفید سوٹ پہنتے اور اشتہاروں میں آتے۔ ادھر جان اور دوسرے انویسٹرز جنہوں نے KFC کی انتظامیہ سنبھالی تھی، انہوں نے کچھ اہم تبدیلیاں کی جس سے کاروبار مزید گرو کرنے لگا اور KFC کی برانچیں بہت سی نئی جگہوں پر کھل گئیں۔ تاہم 1971 میں جان براؤن نے کمپنی ایک بہت بڑی فوڈ کانگلومریٹ کو بیچ دی اور تب سے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ جان کے برعکس، جنہوں نے کرنل کی ریسیپی میں تبدیلی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، KFC کے نئے مالکان نے ایسا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے گریوی کو ایک ایسی شکل میں بدل دیا جو بنانے میں بہت سستی اور آسان تھی۔ کمپنی کے ایک ایگزیکٹو نے کہا، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کرنل کی گریوی بہت زبردست تھی، لیکن اسے پکانے کے لیے بہت زیادہ مہارت درکار تھی۔ KFC تیزی سے پھیل رہی تھی اور وہ چیزوں کو آسان بنانا چاہتے تھے، لہٰذا ہم نے ریسیپی میں کچھ چینجز کر دی۔ بات یہ ہے کہ سینڈرز اب بھی خود بہت سے KFC اسٹورز پر جاتے تھے اور جب انہوں نے اس نئی ریسیپی کا ذائقہ چکھا تو انہوں نے کہا، او مائی گاڈ، یہ گریوی بہت ہی بری اور بد ذائقہ ہے۔ KFC کو اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو بالکل وال پیپر پیسٹ ہے جو چکن پر لگا دیا گیا ہے۔ ان کی تنقید اتنی سخت اور کھلی تھی کہ 1978 میں ایک KFC فرینچائزی نے ان پر مقدمہ کر دیا، لیکن عدالت نے اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ تاہم سینڈرز نئے مالکان کے تحت KFC سے اتنے ناخوش تھے کہ انہوں نے کلاڈیا سینڈرز دی کرنلز لیڈی ڈنر ہاؤس کے نام سے اپنا ایک ریسٹورنٹ کھول لیا، جس کے نتیجے میں KFC نے سینڈرز پر مقدمہ کر دیا۔ یہ ان کے نام کے کاپی رائٹ پر ایک قانونی جنگ تھی کہ آیا انہیں کرنل کے برانڈ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اور کاروبار کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں۔ جوابی کارروائی کے طور پر سینڈرز نے ایک الگ قانونی جنگ میں نئے مالکان پر مقدمہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ KFC نے ایسی پروڈکٹس بیچنے کی کوشش کی جس میں کرنل سینڈرز کی تصویر کا غلط استعمال کیا گیا۔ سینڈرز $122 ملین کا معاوضہ مانگ رہے تھے۔ آخرکار دونوں فریقوں میں سیٹلمنٹ ہو گیا۔ سینڈرز کو $1 ملین ملے، لیکن انہیں اپنے ریسٹورنٹ کا نام بدل کر صرف کلاڈیا سینڈرز ڈنر ہاؤس رکھنا پڑا، لیکن پھر بھی سینڈرز آخر وقت تک لڑتے رہے۔ 1980 میں 90 سال کی عمر میں ایکیوٹ لیوکیمیا کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی موت سے صرف 1 ماہ پہلے تک کام کرتے رہے۔ آج دنیا بھر میں 25,000 سے زیادہ KFC آؤٹلیٹس ہیں اور اس سب کا آغاز ایک آدمی کے پیٹرول پمپ پر چکن پکانے سے ہوا تھا۔